رباه عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي رباه عفوك الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، رمضان المبارک کی عبادتوں میں جہاں ہم بہت سی عبادت انجام دیتے ہیں، انہی میں سے ایک عبادت ہے جس کو غالباً دنیا کے تمام مسلمان رمضان میں انجام دیتے ہیں، اگرچہ اس عبادت کا تعلق رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن بہرحال اب رمضان میں ہی ہونے لگی تقریباً۔ وہ عبادت ہے زکوٰۃ کی عبادت۔ عام طور سے مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ رمضان المبارک میں ادا کرتے ہیں، اور غالباً اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ رمضان المبارک میں اجر بڑھا دیا جاتا ہے، 1 کے 70 ملتے ہیں، تو لوگ رمضان میں اپنی زکوٰۃ ادا کرنے لگے، ورنہ تو زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہو، شریعت کی نگاہ میں جس کو مالدار کہتے ہیں، وہ مالدار ہو تو سال جب پورا ہو، جس مہینے میں پورا ہو، اسی وقت اس کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہو جائے گا۔ اس سال کا کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ رمضان المبارک میں اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور عام طور سے لوگوں کو اپنے مالدار ہونے کا دن یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس دن صاحب نصاب ہوئے، اس لیے ایک عام معمول رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنے کا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کے تعلق سے چند اہم باتیں ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ اسلام کے اہم فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے۔ 5 بنیادی ارکان اسلام کے جن کو ستون کہا جاتا ہے، اس میں سے ایک ہے زکوٰۃ۔ ہر صاحب نصاب بالغ مسلمان پر سال میں 1 مرتبہ اپنے کل مال کا 2.5% اللہ کے راستے میں غریب بندوں تک، مستحق بندوں تک پہنچانا فرض ہے۔ اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، فرض ہے ادا کرنا، سال میں 1 مرتبہ۔ بہت سی عبادتیں ایسی ہیں جو روزانہ ہوتی، نماز ہے دن میں 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ بعض عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سال میں چند دن کی جاتی ہیں، روزے ہیں، فرض ہیں، لیکن سال میں پورے 1 مہینے 30 دن روزے رکھنا ہے۔ حج ہے، پوری زندگی میں صرف 1 ہی مرتبہ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ادا کرنا ضروری ہے۔ بس سال پورا ہو جائے، زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے حدیث پاک میں ہے کہ مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس زکوٰۃ کی وجہ سے اس مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ زمین میں یا دریا میں کوئی بھی مال جو برباد ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہوتی۔ تو مال کی ہلاکت جب ہوتی ہے جب زکوٰۃ اس کی ادا نہ کی گئی ہو۔ خود زکوٰۃ کے معنی، زکوٰۃ کے 2 معنی ہیں۔ زکوٰۃ کے ایک معنی ہے پاک اور صاف کرنا۔ زکوٰۃ سے مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ مال میں بھی گندگی، جیسے انسان کے بدن میں گندگی آ جاتی ہے، نہاتا دھوتا ہے انسان، صاف ستھرا ہو جاتا ہے،
ایسے ہی مال میں بھی گندگی آ جاتی ہے۔ اب مال کی گندگی کیسے صاف ہوگی؟ زکوٰۃ ادا کر دینے سے۔ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو اس مال سے میل ختم ہو جاتا ہے، گندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ کے دوسرے معنی ہیں بڑھانا کسی چیز کو۔ زکوٰۃ سے مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ کہ ہم صدقات وغیرہ کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، اپنے مال کو خرچ کرے، آپ اس کے مال میں اضافہ فرمائیے، اور جو اپنے مال کو روک کر رکھے، زکوٰۃ نہ نکالے، آپ اس کے مال کو ضائع اور برباد کر دیجیے۔ اور فرشتوں کی دعا وہ تو قبول ہی ہوگی، بلکہ فرشتے اپنی طرف سے دعا نہیں کرتے، ان کو حکم ملا ہے پھر وہ کرتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ یہ دعا کرو۔ تو جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، وہ خوش دلی کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو لوگ اپنے مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ان کے مال کو آگ میں تپا کر ان کے چہروں کو، ان کے بازوؤں کو، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، سخت سزا دی جائے گی، اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارا وہ مال جس کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے، آج مزہ چکھو اس کا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کے مال کو گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا۔ اور گنجا سانپ اس لیے فرمایا کہ سانپ جب بہت زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے تو اس کے بال جھڑ جاتے، گنجا ہو جاتے، تو گنجے سانپ کی شکل میں بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس انسان کو ڈسے گا اور کہے گا میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ تو اللہ نے جن کو صاحب نصاب بنایا ہے، جن کو مالدار بنایا ہے، ان کو خوش دلی کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ نے غریبوں کا حق مالداروں کو دیا ہوتا ہے، اور زیادہ نہیں، سال میں ایک مرتبہ کا اللہ نے جتنا مال دیا ہے، سال میں ایک مرتبہ صرف 2.5% وہ غریبوں تک پہنچا دو۔ 100 روپے آپ کو دیا ہے، فرمایا 97.5 روپے تو تم استعمال کرو، تمہیں حق ہے، جیسے چاہو ویسے استعمال کرو، اچھا اچھا کھاؤ پہنو، سواریاں استعمال کرو، 2.5 روپے اس میں غریبوں کو دے دینا بس۔ بہت زیادہ کا مطالبہ نہیں کیا، روزانہ کا مطالبہ نہیں کیا، یہ کہا کہ سال میں صرف ایک مرتبہ غریبوں کو یہ حق دے دینا بس، باقی پورے سال خود استعمال کرتے رہو۔ اب صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ شریعت کی نگاہ میں مالدار کس کو کہتے ہیں؟ کن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے؟ اسی طرح کس مال پر زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے؟ اور پھر زکوٰۃ کے ادا کرنے کے وقت نیت کیا ہونی چاہیے؟ شرط کیا ہے زکوٰۃ کے صحیح ہونے کی، ادا کرنے میں؟ اور کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یہ 4 باتیں آپ نے اگر زکوٰۃ کے تعلق سے جان لی تو زکوٰۃ کی موٹے موٹے مسائل آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور آپ کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ صاحب نصاب شریعت میں مالدار اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اتنے روپے پیسے ہوں جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، یا اتنا مال تجارت ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، تو ایسے شخص کو شریعت کی نگاہ میں مالدار کہتے ہیں۔ اب آج کل جو کہ گرام کے حساب سے چلتا ہے، تو 88 گرام سونا اور 612 گرام چاندی اگر یہ کسی کے پاس ہے تو شریعت کی نگاہ میں ایسا شخص مالدار ہے۔ اب جب یہ مالدار ہے تو اس کو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ کن کن مالوں میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ ایک تو جن کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، جن کے پاس اتنی رقم ہے،
یعنی 88 گرام سونا ہے یا 612 گرام چاندی ہے یا اتنے روپے پیسے ہیں جس سے 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے یا تجارت کا اتنا سامان ہے، تو وہ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے انہیں مالدار بنایا، غریب نہیں بنایا۔ غربت پسندیدہ چیز نہیں ہے، انسان غریب بن کر زندگی گزارے اور اپنی ضرورتوں کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور ان سے پوری کروائے، اسلام میں یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، بار بار حکم ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو۔ بے شمار جگہ قرآن پاک میں یہ آپ کو ملے گا۔ زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ غریب ادا کریں گے، وہی ادا کرے گا جس کے پاس مال ہوگا۔ اللہ کا شکر ادا کریں جن کو اللہ نے مالدار بنایا، کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ حدیث پاک میں دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ اب کن کن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ 4 مال ہیں، ویسے تو اور بھی ہیں لیکن چونکہ ان کا ہم سے تعلق نہیں ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سونے پر زکوٰۃ ہوتی ہے، چاندی پر زکوٰۃ ہوتی ہے، روپے پیسوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے اور مال تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ باقی جانوروں پر اور کھیتی باڑی پر ہے، تو جن کے پاس جانور اتنے ہوں یا کھیتی باڑی ہو وہ الگ سے مسئلہ معلوم کر لیں جا کر۔ شہروں میں چونکہ نہ لوگوں کے پاس کھیتی باڑی ہے اور نہ اتنے جانور ہوں گے۔ سونا بتایا کہ 88 گرام اگر سونا ہے تو پھر وہ انسان صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ چاندی ہے، چاندی کا نصاب 612 گرام ہے، اتنی مقدار چاندی ہو جائے تو صاحب نصاب ہو جائے گا انسان۔ اسی طرح روپے پیسے، وہ روپے پیسے کیسے بھی ہوں، آپ کے پاس اپنے پاس رکھے ہوں، بینک میں رکھے ہوں، آپ نے کسی کو قرض میں دے دیا ہو، اپنے ملک کی کرنسی ہو یا کسی دوسرے ملک کی کرنسی ہو، جتنے بھی آپ کے پاس روپے ہیں، نقدی ہے، وہ سب زکوٰۃ کے مال میں شامل ہوگی۔ یعنی جب آپ زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو اس کو بھی جوڑا جائے گا، جتنے روپے پیسے، جتنا سونا ہے وہ، جتنی چاندی ہے وہ، جتنے روپے پیسے ہیں وہ۔ اسی طرح چوتھی چیز ہے تجارت کا سامان، مال تجارت۔ مال تجارت کس کو کہتے ہیں؟ وہ مال جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہو اس کو کہتے ہیں مال تجارت۔ جو بھی مال آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے وہ مال تجارت ہے۔ جب آپ زکوٰۃ کا حساب کرنے بیٹھیں گے اس مال تجارت کو بھی اس میں شامل کر کے جوڑیں گے۔ اگر بیچنے کے لیے کوئی چیز نہیں خریدی تو پھر وہ اس کا حساب زکوٰۃ میں نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کی دکان ہوتی ہے، دکان میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیچنے کے لیے نہیں ہوتی، پنکھے ہوتے ہیں، لائٹیں ہوتی ہیں، کاؤنٹر ہوتا ہے، اور چیزیں ہوتی ہیں، فریز ہوتی ہے، یہ چیزیں بیچنے کے لیے نہیں ہوتی دکان میں، تو یہ تجارت کا سامان نہیں۔ تجارت کا سامان وہ ہے جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہو۔ فیکٹری ہے، فیکٹری میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، مشینیں ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتی، ان سے مال بنتا ہے یا اور دوسرے کام ہوتے ہیں۔ بس تجارت کا سامان وہ کہلاتا ہے جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو۔ آپ نے کوئی فلیٹ خرید لیا بیچنے کی نیت سے کہ پیسے رکھے ہوئے ہیں چلو لگا دیتے ہیں، اور جب ریٹ بڑھ جائیں گے تو فروخت کر دیں گے، جب ضرورت پیش آئے گی اس کو بیچ لیں گے۔ اب یہ فلیٹ یہ تجارت کا سامان ہے۔ کہیں زمین آپ نے خرید لی بیچنے کی نیت سے تو وہ زمین تجارت کا سامان ہے۔ چاہے آپ تجارت نہ کرتے ہوں، بزنس نہ کرتے ہوں، لیکن اگر آپ نے بیچنے کی نیت سے کوئی چیز خرید رکھی ہے وہ تجارت کے سامان میں شامل ہو کر اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ 4 چیزیں جن کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ سونے کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، چاندی کی ادا ہوتی ہے، روپے پیسوں کی ادا ہوتی ہے، اور مال تجارت کی ادا ہوتی ہے۔ شرط کیا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی؟ سال پورا ہو جائے۔ جب انسان جس دن صاحب نصاب بنا ہے، جس دن مالدار ہوا ہے، اس دن کے بعد سے اگلا سال جب وہی تاریخ آئے گی تو اس تاریخ میں اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہو جائے گا۔
اب عام طور سے چونکہ تاریخ معلوم نہیں ہوتی ہم کب مالدار ہوئے، تو آپ سال میں ایک تاریخ، بعض لوگ مہینہ متعین کر لیتے ہیں، رمضان متعین کر لیا، اب رمضان میں دیتے جا رہے ہیں۔ مہینے متعین کرنے سے نہیں ہوگا، ایک تاریخ متعین کرنی چاہیے۔ مثلاً آپ ایک تاریخ متعین کر لیں کہ ہم 10 رمضان المبارک کو ہر سال زکوٰۃ کا حساب کتاب کریں گے اپنا۔ اب ہر سال آپ 10 رمضان کو آپ کے پاس یہ چاروں چیزوں میں جو جو چیزیں ہوں گی، جتنا سونا ہے، جتنی چاندی ہے، جتنے روپے پیسے ہیں، جتنا مال تجارت ہے، 10 رمضان کو آپ جن جن چیزوں کے مالک تھے ان چاروں چیزوں میں، ان سب کو جوڑ کر اس کا 2.5% آپ ادا کر دیجئے۔ ادا کرنے میں آپ بعد تک ادا کرتے رہیے، لیکن جوڑا 10 تاریخ کو جائے گا، ہر سال پھر 10 تاریخ کو ہی جوڑنا ہوگا۔ یہ تاریخ کا تعین، یعنی کون سی تاریخ متعین کریں، یہ اسلامی مہینے جو ہیں اسی ماہ کی کوئی تاریخ متعین، آپ انگریزی مہینوں کی تاریخ متعین کر لیں گے اس سے صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مہینہ سال تھوڑا بڑا ہوتا ہے، کچھ سالوں میں جا کر 1 سال کی پوری زکوٰۃ ختم ہو جائے گی۔ عربی مہینوں کے حساب سے ایک تاریخ متعین کر لیں، اس تاریخ میں آپ نے 10 تاریخ رمضان کی متعین کر لی، اب 10 تاریخ کو آپ کے پاس جتنا مال ہے، چاہے وہ آپ کے پاس سالوں سے رکھا ہو یا 9 تاریخ کو آپ کے پاس آیا ہو، وہ سب جوڑ کر سارا اس کا جوڑنے کے بعد 2.5% اللہ کے راستے میں نکال دیجیے، یہ زکوٰۃ ہو گئی، جتنا ہے سب کچھ چاروں چیزوں میں۔ ان چاروں چیزوں کے علاوہ آپ کے پاس اور سامان ہے گھر کے استعمال کا، یا عورتوں کے زیورات ہیں، وہ سونے چاندی کے نہیں ہیں، ہیرے کے ہیں یا اور کسی پتھر کے ہیں، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان 4 چیزوں میں زکوٰۃ ہوگی، بس یہ 4 چیزیں جتنی آپ کے پاس موجود ہیں ان کو جوڑ کر اس کا حساب کتاب لگا کے 2.5% اللہ کے راستے میں نکال دیں۔ اب کن کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ؟ ٹائم ہو گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے عرض کر دیں گے کہ زکوٰۃ کن کو دی جا سکتی ہے۔ ابھی بنیادی طور پہ وہ اتنی بات یاد رکھیں کہ جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، ان کو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر آپ نے ادا نہیں کی تو ایک فرض کے تارک ہوں گے، گناہگار ہوں گے، اور ہمارا مال اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے گندا ہوگا، اور وہ ہمارا اپنا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا جو حق ہے وہ اللہ نے ہمارے مال میں ہمیں دیا ہے کہ غریبوں تک پہنچا دو۔ ہم دوسروں کا حق کھانے والے بن جائیں گے اگر ہم نے مال ادا نہیں کرا، ان کو دوسروں تک نہیں پہنچایا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہوگی، مثال کے طور پہ آپ اپنے کسی ملازم کو 1000 روپے دیں کہ بھئی 900 روپے تم استعمال کر لینا، اور 100 روپے مسجد کے باہر جو غریب بیٹھا ہے اس کو دے دینا۔ اب وہ باہر نکلا، اس نے غریب کو نہیں دیا، پورے خود ہی رکھ کے چلا گیا۔ آپ کو بعد میں علم ہوا کہ اس نے پورے رکھ لیے تھے، 100 روپے غریب کو نہیں دیے تھے، آپ بتائیے دوبارہ دیں گے اس کو؟ کہیں گے ہم نے تو تمہیں 900 تو دیا تھا تمہارے استعمال کے، 100 روپے تو کہا تھا اس کو دے دینا، تم نے وہ بھی رکھ لیا اپنے پاس۔ تو آئندہ پھر اللہ تعالیٰ تو چونکہ غفور الرحیم ہے، بڑے بردبار ہیں، اتنی جلدی بدلہ نہیں لیتے، لیکن ڈرنا چاہیے، جو اللہ دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ اگر ہم نے غریبوں کا حق نہیں دیا، ان تک نہیں پہنچایا، تو اللہ پاک کہیں گے جب تم پہنچا نہیں رہو چلو تم کسی اور کو دے دیتے ہیں، وہ پہنچائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ پاک ہم سے دیا ہوا مال واپس لے لے۔ تو خوش دلی کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کے تمام معاملات، عبادات پر خوش دلی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب، جنہوں نے سنتیں ادا نہ کیوں سنت ادا۔ مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔